ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے۔ رات کو میں جاگی تو میں نے حضور کو نہ پایا بستر پر، تو میں باہر نکلی تو حضور جنت البقیع سے واپس آ رہے تھے، قبرستان سے۔ یعنی اس رات کو قبرستان جانا بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جنت البقیع میں جو مسلمان دفن تھے نا، ان کے لیے دعا کر کے حضور آ رہے تھے واپس۔ تو فرمایا اے عائشہ، تمہیں معلوم ہے کہ کون سی یہ رات ہے؟ یہ 15 شعبان تھی۔ فرمایا اس رات کو اللہ تعالیٰ کی تجلیاں نیچے والے آسمان پر آتی ہیں، اور بنو کلب ایک قبیلہ تھا عرب کا، جن کے پاس بکریاں بہت تھیں، جنگلوں کے جنگل بھرے ہوئے تھے، پہاڑوں کی وادیاں ان کی بکریوں سے بھری ہوئی تھی، تعداد ہی کوئی نہیں تھی بکریوں کی، بنو کلب قبیلہ۔ فرمایا بنو کلب قبیلہ کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں نا، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو بخشتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نیچے والے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخشوں؟ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو، اور ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، اور ہے کوئی عافیت اور سلامتی مانگنے والا کہ میں اس کو عافیت اور سلامتی عطا کروں؟ حتیٰ کہ صبح و صادق طلوع ہونے تک اللہ تعالیٰ یہ بندوں کو پیشکشیں فرماتا ہے کہ ہے کوئی بندہ جو میری بارگاہ میں آ جائے اور میں اس کو عطا کروں۔ تو الغرض یہ بڑی برکت والی رات ہے، عبادت والی رات ہے، توبہ کرنے والی رات ہے۔ اچھا، اب حضور نے ایک مثال بیان کی توبہ کے لیے۔ فرمایا ریگستان میں ایک آدمی ہو، اس کے پاس اونٹ ہو، اونٹ کے اوپر اس کا سارا سامان ہو کھانے پینے کا، اس کا اونٹ جو ہے نا بھاگ جائے، وہ تلاش کرے لیکن ملے نہیں۔ اب وہ مایوس ہو جائے، جنگل ہے، نہ کوئی کھانے کی چیز ہے، نہ پینے کی، نہ کوئی آبادی ہے، نہ کوئی بندہ ہے، اونٹ بھی بھاگ گیا ہے، تو آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے، چلو اب میں موت کی انتظار کرتا ہوں، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، گرمی ہے۔ اچانک آنکھ کھولے تو دیکھے کہ اس کا اونٹ اس کے پاس کھڑا ہے، اونٹ کے اوپر پانی بھی موجود ہے، کھجوریں بھی، اس کی ساری خوراک موجود ہے، اونٹ خود ہی آ گیا ہے۔ تو فرمایا وہ بندہ کتنا خوش ہوگا جس بندے کا اونٹ ہی بھاگ گیا تھا، جس کے اوپر اس کی خوراک تھی، اور وہ تھا ریگستان میں، سخت گرمی میں، تپتی ریت میں تھا۔ فرمایا جتنا وہ خوش ہوتا ہے نا، اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے جب اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے آ جائے۔ تو توبہ صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی کہے جی میں توبہ کرتا ہوں، اس کے لیے 4 رکن ہیں۔ یہ آپ نے 4 رکن یاد کرنے ہیں توبہ کے۔ پہلا توبہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہ کا اعتراف کرے۔ پہلا رکن کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں گناہ کا مانے کہ میں نے گناہ کیے۔ دوسرا شرمندگی، آوزاری اور شرمندگی کا اظہار کرے۔ تیسرا وعدہ کرے اللہ تعالیٰ سے کہ آئندہ کبھی نہیں گناہ کروں گا۔ یہ نہیں ہے گناہ بھی کرتا چلے ہو کہ جی میں نے توبہ کی، توبہ 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 کے ساتھ گناہ بھی کرتے جائے، یہ تو مذاق ہو گیا، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وعدہ کرے کہ آئندہ میں گناہ، آئندہ چوری، آئندہ بددیانتی، آئندہ جھوٹ، آئندہ نماز کو نہیں چھوڑوں گا جی۔ اور چوتھا نقصان پورا کرے، جتنے فرض قضا ہو گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، قضا کرے، وطر بھی اندازہ لگا لے بالغ ہونے کے بعد، جتنے فرض رہ گئے، جتنے وطر رہ گئے، جتنے روزے رمضان شریف کے رہ گئے، جتنی زکوٰۃ نہیں دی، اور لوگوں کا جو لین دین ہے، قرضہ لیا ہوا ہے وہ واپس کروں گا، کسی کے ساتھ دغا فراڈ کیا ہوا ہے تو میں اس کا واپس کروں گا، کسی کا قتل کیا ہوا ہے تو میں اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کروں گا یا معافی حاصل کروں گا۔ تو یہ ہے اصل توبہ۔